السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک۔ آئی نو کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب بھی عید آتی ہے تو اتنے زیادہ مہمان ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ سو دیٹ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ عید کے پہلے دن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ نکلا۔ خیر یہاں پر جو ہے نا، میں جا رہی تھی امی کی طرف، انہوں نے میری افطاری کی تھی اور وہاں سے مجھے جانا تھا اپنے کپڑے لینے کے لیے۔ میں نے بچوں کی شاپنگ تو پہلے کر لی تھی، لیکن میں اپنی شاپنگ سب سے لاسٹ میں ہی کرتی ہوں۔ یہ راستے میں اتنے پیارے پیارے کھیت آ رہے تھے نا، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا کیپچر کر لیتی ہوں اور پنجاب کی گرینری آپ کو دکھاتی ہوں، جو کہ آنکھوں کو دیکھنے میں بہت بھلی لگتی ہے۔ یہاں پر ہم گھر پہنچ گئے تھے، ہم نے بس یہاں پر افطاری کی اور فوراً ہی نکل پڑے تھے چاند رات کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، ہمارا گھر جو ہے نا وہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی، اس لیے وہاں پر سب کچھ مطلب ایسے رینڈم پڑا ہوا تھا۔ تو بس پھر ہم وہاں سے نکل آئے کہ ہم چلتے ہیں اپنی عید کی شاپنگ کے لیے۔ میں بہت ساری شاپس پر گئی، مطلب میں ماریا بی پر گئی، ثنا سفیناز پہ گئی، اور اس کے بعد جناب میں گئی تھی الکرم، اور میں گئی تھی جے ڈاٹ پہ۔ یہاں پر ماریا بی پر مجھے یہ فراک بہت پسند آ رہا تھا، جس کی پرائس 20,000 تھی یا 21,000 تھی۔ تو میں کیا کرتی ہوں نا کہ پہلے جو ہے نا، میں بہت ساری شاپس پہ دیکھ لیتی ہوں، اور پھر جو مجھے پسند آتا ہے میں لاسٹ میں جا کے وہ لیتی ہوں، تاکہ مجھے یہ ریگریٹ نہ ہو کہ کہیں اور جا کے مجھے کچھ اور اچھا لگ جائے اور میں نے پہلے سے بائی کر لیا ہو۔ یہ ثنا سفیناز تھا اور اس کے اوپر 50% آف لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی ایک دو شرٹس تھیں جو مجھے اچھی لگ رہی تھی، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف شرٹ تھی۔ تو مجھے پورا 3 پیس سوٹ چاہیے تھا، کیونکہ میں جب ہوں نا اینڈ ٹائم پر جو شاپنگ کرتی ہوں نا، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں ایسا سوٹ لوں جو میں اتنا کمفرٹیبل ہو، جو میں عید کے بعد بھی پہن سکوں اور کیجول ہو پہننے کے لیے، کیونکہ آپ کوئی بھی ہیوی سوٹ لے لیتے ہیں پھر وہ بعد میں بالکل نہیں پہنا جاتا۔ یہ سفائر کا تھا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور اس کی جو پرائز ہے نا وہ 7,000 تھی۔ ایک یہ تھا، اس کی بھی پرائز جو ہے وہ 7,000 تھی۔ تو لیکن ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ایک کے ساتھ ٹراؤزر نہیں تھا اور ایک کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ اور یہ ایک سوٹ جو مجھے کلر بہت پسند آ رہا تھا، لیکن جناب اس کے ساتھ بھی جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارا سی تھرو تھا۔ اس کے بعد جناب میں آ گئی تھی کھادی پر، اور وائٹ کلر جو ہے نا، بس وہ مجھے دیکھتے ہی اٹریکٹ کر جاتا ہے، بٹ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ نہیں، وائٹ تو بالکل نہیں لینا۔ تو بس میں نے کھادی سے اپنا سوٹ پک کیا اور میں گھر پر آ گئی۔ جوتا مجھے کوئی پسند نہیں آیا۔ یہ نیکسٹ ڈے تھا، یہاں پر الحمدللہ سب اٹھے اور انہوں نے جا کر عید کی نماز پڑھی۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ لوگ گھر لوٹے ہیں تو ساتھ ہی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ بس جب مہمان آئے تو پھر مہمانوں کی خاطرداری میں ہم لگ گئے، اور یہ دن کہاں نکلا ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا۔ یہاں پر جو ہے جناب یہ سیکنڈ ڈے ہے عید کا، اور یہاں پر میری جو سسٹر ہیں، میری امی ہیں، وہ آ گئے تھے، اور یہ میری چھوٹی سی نیس ہے، اور اس کا ڈریسنگ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا، اور یہ بڑی میڈم بن کر چل رہی تھی، تو میں نے جو ہے نا اس کو اپنے پاس بلایا۔ تو یہ مجھے نا اپنی بینگلز دکھانے کے لیے پھر آئی کہ یہ دیکھیں میں نے بینگلز بھی پہنی ہے، اور بچوں کی چیزیں نا اتنی کیوٹ لگتی ہیں نا کہ ان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ آپ بھی پہنو۔ یہ جناب میرا عید کا ڈریس تھا، اور یہ جو پرپل والا ہے یہ میرا ڈریس تھا۔ تو میری جو سسٹر ہیں وہ آئی تھی، وہ میرے لیے عیدی گھر پہ بھول آئی تھی، تو وہ دوبارہ گئیں اور عیدی لے کر آئیں، اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے عیدی دی اور میں نے وہ لی۔ اور عید کا مزہ نا صرف اسی میں ہے کہ آپ بس عیدیاں لو۔ بس چھوٹی عید پہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ آپ کو عیدی ملتی ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمارے امی ابو سے ہمیں جو عیدی ملنی ہوتی ہے نا، اس کا ہمیں ہمیشہ ہی ویٹ رہتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے ابو کے ساتھ ایک ناکام کوشش کر رہی تھی تصویر لینے کی، کیونکہ میرے ابو فون میں بزی تھے۔ یہاں پر میری جو ہے بھتیجی آ گئی تھی، بھائی کی بیٹی، وہ بھی مطلب ہمارے ہاں 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے، جس کو دیکھ کر
ہم جب بھی اسے دیکھتے ہیں نا ہمارے دل کو اتنا سکون اور تسلی ملتی ہے نا کہ میں آپ کو بس بتا نہیں سکتی، اور یہ وہ فیل کر سکتے ہیں جن کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا اور پھر بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خوشی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد نا جناب یہاں پر نہ تھمنے والا ایک عیدی لینے اور دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب بچوں نے نانا ابو کو گھیر لیا اور ان سے جو ہے سب سے پہلے نانا ابو سے عیدی کلیکٹ کی۔ اور ہماری باری میں نا دیکھیں، ہم جب چھوٹے تھے نا تو جو ہے نا ہمیں کتنے پیسے ملتے تھے، 50 روپے 100 روپے، اور ہمیں ہوتا تھا کہ ہم شاید اس وقت نا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور ابھی تو یقین کریں بچوں کو آپ 5,000 بھی دے دینا تو ان کو لگتا ہے ارے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ اور یہاں پر میرے بڑے بھائی سے عیدی لینا ناممکن ہے، جبکہ وہ کسی سے بھی عیدی لے کے فوراً اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے۔ یہاں یہ میرے بہنوئی ہیں، ان سے بچے عیدی لے رہے تھے، میں کہہ رہی ہوں کہ بس ہمیں کوئی گھنٹہ لگ گیا ایک دوسرے کو عیدی دیتے اور لیتے ہوئے۔ میرے چھوٹے بھائی نے پھر سب کو عیدی دی، اور بچوں کو نا یہی ہو رہا تھا کہ سب اکٹھے ہوں اور بس ہم عیدی لیں۔ بس ہماری عید تو بس اسی میں ہے کہ ہمیں پیسے ملیں اور ہم جلدی سے عیدی کلیکٹ کریں، اور جو ہے پھر ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ تو بچوں نے نا یہاں پہ کچھ نہیں کھایا، سب سے پہلے عیدی کے پیچھے بھاگے ہیں وہ۔ عیدی شیدی جمع کرنے کے بعد نا پھر ان کو دھیان آیا کہ چلو اب ہم جا کر کھیل لیتے ہیں، اور ہمیں بھی تھوڑا ہوش آیا کہ چلو ہم تھوڑی سی گوسپس کر لیتے ہیں۔ بس ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے باتیں شاتیں کی، اور اس کے فوراً بعد جناب ہم کچن میں جا کے جلدی سے ہم نے کھانا بنایا، کیونکہ آپ کچھ بھی کر لو آپ کو بھوک تو لگتی ہے، پیسوں سے آپ کا ٹمی تو فل نہیں ہوتی۔ بس یہاں پر ہم نے کھانا بنایا، اور کھانے میں جناب تھے چنا پلاؤ، تھے چنے کی دال اور گوشت، جو کہ ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے وہ تھا، اور میری امی کی مشہور زمانہ سوئیاں تھی، جو جناب ہم ہر سال ویٹ کرتے ہیں کہ امی بنائیں اور ہم کھائیں۔ اچھا، امی کہتی ہیں کہ آپ لوگ درمیان میں بھی مجھے یہ فرمائش کر سکتے ہو، لیکن بھئی جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں نا ان کا مزہ نا صرف ٹریڈیشنل اوکیزن پر ہی آتا ہے۔ ان کو اگر آپ آگے پیچھے کھائیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی جو ایک آپ کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں آپ کی ٹریڈیشن سے۔ تو ہم صرف عید تہوار پر ہی نا امی سے گھی بورا بنوا کر کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے فیملی میں یہ پسند کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے گھر میں بھی عید کے دنوں میں جو میٹھا بنتا ہوگا، کسی کے گھر میں شیر خورمہ بنتا ہے، کسی کے گھر میں کھیر بنتی ہے، تو مختلف چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے گھی بورا کھایا جاتا ہے، جو کہ ہم سب بہن بھائیوں کو بہت پسند ہے۔ تو بس یہاں امی سے ہم نے فرمائش کر کے وہ بنایا تھا۔ اور الحمدللہ ہماری عید بہت اچھی گزری۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی عید کیسی گزری۔ یہ ہے میرا ڈریس۔ امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔